یا کسی اور دھات کا بنا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کا حصی جسم ہے، اور ایک اس میں نورانیت ہے جو اس کے اندر سے روشنی اور شعلہ بلند ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام بھی ایک ہے حضور علیہ السلام کا جسد اقدس، سامنے نظر آنے والا محبوب علیہ السلام کا جسم مقدس، اور ایک ہے آپ میں سر اور نور کا منبع، اور سراج اور چراغ جو ہیں وہ بجھتے بھی ہیں اور روشن بھی ہوتے ہیں، جلتے بھی ہیں اور پھر بجھ بھی جاتے ہیں، بجھ بھی سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو جو فوقیت حاصل ہے یہ وہ چراغ ہے کہ جو کبھی بجھا نہیں۔ اس کو بجھانے والے بجھ گئے، بجھانے کی کوشش کرنے والے خود مٹ گئے، ختم ہو گئے، نام و نشان تک باقی نہ رہا، زمانے نور کی داستان تک باقی نہ رہی۔ لیکن یہ جس طرح اللہ نے جلایا تھا، بجھنا تو درکنار رہا، اس کی روشنی ختم بھی نہیں ہوتی، کم بھی نہیں ہوتی، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جو زمانہ آگے جا رہا ہے اس کی روشنی بڑھ رہی ہے، جو زمانہ آگے جائے گا اس کا نور بڑھتا رہے گا، اس کی روشنی میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں آئے گی۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ روشنی بڑھ رہی ہے، نور میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو اور چراغ ہیں وہ چراغ کمرے میں جلاؤ تو کمرے کو روشن کرتے ہیں، لیکن زمین کے اندر والے حصے کو روشن نہیں کر سکتے۔ اگر جلوت میں جلاؤ تو خلوت کو منور نہیں کرتے، لیکن کملی والا محبوب وہ چراغ ہے کہ جس نے جلوت کو بھی روشن کیا، خلوت کو بھی روشن کیا، زمین کو روشن کیا، آسمان کو روشن کیا، پوری کائنات کو روشن کیا، اور یہ وہ چراغ ہے کہ جس چراغ نے عالم ظاہر کو بھی نور عطا کیا، عالم باطن کو بھی نور عطا کیا۔ اسی کی روشنی سے عالم اجسام بھی چمک رہا ہے، عالم ارواح بھی چمک رہا ہے، بلکہ نسبت والوں کی قبریں بھی اسی کی نسبت کے نور سے چمک رہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اور زمین و آسمان میں جہاں بھی نگاہ کرو اسی چراغ کی روشنی ہے جس سے زمانہ منور ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ارشاد فرمایا نا قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ تو اسی کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ سید محمود احمد آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس سے نور سے مراد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ نور الانوار والنبی المختار، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کملی والا ہے جو صرف نور نہیں بلکہ نوروں کا نور ہے، سب نوروں کا نور ہے، کیونکہ الانوار، انوار جمع ہے نور کی، اور پھر اس پہ الف لام داخل ہے جو مفید استغراق ہے، مدخول بہی کے تمام افراد مراد ہیں۔ جہاں جہاں بھی کوئی نور ہوگا اس کی اصل نور مصطفیٰ ہے۔ جہاں بھی آپ کو نور نظر آئے گا اس نور کی اصل نور مصطفیٰ ہے۔ وہ نور چاند کا ہو، سورج کا ہو، ستاروں کا ہو، عرش کا ہو، جنت کا ہو، لوح کا ہو، قلم کا ہو، حتیٰ کہ وہ نور آپ کی آنکھوں کا ہو یا آپ کے دلوں کا ہو، اس نور کی جو اصل ہے وہ نور مصطفیٰ ہے، کہ اسی نور کی وجہ سے یہ کائنات میں تمام انوار و تجلیات نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی آیت میں وارد لفظ نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات کا ہونا، اس کو مسلک دیوبند کے چوٹی کے عالم دین مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی
اپنی کتاب کی امداد السلوک میں بھی مانتے ہیں. انہوں نے بھی جہاں اس مسئلے کو بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عدم ذل کے سرکار کا سایہ نہیں تھا، ذل نہیں تھا، سایہ نہیں تھا سرکار کا. دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسی لیے سایہ نہیں تھا سرکار کا کیونکہ آپ نور تھے، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، نور کا سایہ نہیں ہوتا. اس کی جو لطافت طبعی ہے نور کی، وہ سایہ نہیں ہونے دیتی. کیونکہ سایہ کی علت کیا ہے کہ کوئی روشن چیز اور زمین یا دیوار جس پہ سایہ پڑتا ہے اس کے درمیان کوئی جسم کثیف حائل ہو جائے، جسم کثیف حائل ہو جائے، جسم ثقیل حائل ہو جائے. یہ سامنے لائٹ ہے، دیوار اور لائٹ کے درمیان میں بیٹھا ہوں، میرا سایہ دیوار پہ پڑ رہا ہے. جتنے حصے میں سامنے ہوں دیوار پہ سایہ پڑ رہا ہے. کیوں؟ میرا جسم کثیف ہے، یہ کوچل ہے، خاکی ہے. تو علت جو ہے سایہ کی وہ یہ ہے کہ جسم کثیف آ جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھ کر تو کائنات میں اور کوئی لطیف چیز ہے ہی نہیں. جو الطف اللطائف ہے، سب لطیف چیزوں سے بڑھ کر لطیف ہے، اس کا پھر سایہ کیسے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نور تھے اسی لیے آپ کا سایہ نہیں تھا. تو نور کی دلیل کیا ہے؟ کسی آیت کو انہوں نے کوٹ کیا کہ قد جاءکم من اللہ نور. اللہ نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، تو ثابت ہوا کہ کملی والا محبوب نور ہے. اور ایک افادہ حضرات علماء خطباء ائمہ مساجد کے لیے پیش کر رہا ہوں. ربیع الاول شریف کی نسبت سے یہ تحفہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور. اس سے وہی مستفید ہوگا جس کو گرامر اور عربی کے ساتھ واسطہ ہوگا کہ قد جاءکم من اللہ نور. یہ جا ماضی کا صیغہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جہاں بھی اپنے محبوب کی آمد اور جلوہ گری کا ذکر ماضی کے صیغے کے ساتھ کیا، یا تو فرمایا قد جاءکم